وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا کھایا سو دیہاتی، وہ بجلی کا کڑکا کھایا سو دیہاتی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ غریبوں کا ماوا فقیروں کا ملجا، غریبوں کا ماوا فقیروں کا ملجا، وہ رحمت نبیوں میں لقب پانے والا۔ نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا نعت سید انبیاء خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا محدود روز خلد کنین فخر کنین اربوں کی تاجدار، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہر پر اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رجب المرجب شریف کا یہ آخری جمعہ مبارک ہے۔ آئندہ جمعہ جو آ رہا ہے انشاءاللہ ماہ شعبان المعظم کا پہلا جمعہ مبارک ہوگا۔ رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان فصل اگانے کا مہینہ، آب پاشی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں برکت والا مہینہ یعنی رمضان تک مہینہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور رمضان کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہر عاشق کا دل کرتا ہے کہ وہ حضور کی ذات پہ درود پڑھے، اور کیوں نہ پڑھے۔ ہر عاشق کے دل میں محبت رسول جب بھی اجاگر ہوتی ہے، زور مارتی ہے، سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، تو وہ بے دھڑک ہو کر، بے جھجک ہو کر، بے ہچکچاہٹ کے ساتھ اللہ کے رسول کی ذات پر درود شریف پڑھتا ہے۔ اور جمعہ والے دن بے حضور درود شریف پڑھنا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی پسند ہے، اس لیے محبت کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ سورہ توبہ کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیت کریمہ قرآن کریم کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ عبادت کر سکتے ہیں، آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں
اور صرف اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، یہی لوگ ہدایت والے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ آج میں نے اپنی گفتگو میں جو موضوع سرنامہ سخن کے لیے سلیکٹ کیا ہے، چند باتیں ہیں تو موضوع بڑا طویل ہے، لیکن مخصوص چند باتیں جو چیدہ زمانے دور فکر کے لحاظ سے ضروری ہیں وہ میں نے عرض کرنی ہے، اور وہ ہے مساجد کی فضائل، مساجد کی فضیلت، اللہ تعالیٰ کے ان گھروں کا مقام کیا ہے۔ جہاں ہم مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، ان گھروں کا مقام کیا ہے؟ مسجد لفظ ہے مسجد، مسجد کا معنی ہے جہاں پر اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کیا جائے، مسجود ہونے کی جگہ، سجدہ گاہ، مسجد جھکنے کو کہتے ہیں، مسجد کا معنی ہے جھکنا، لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہے کہ جھک جانا، اللہ کی رضا کے لیے جھک جانا، سجدہ کرنا، اس جگہ کا نام مسجد۔ اور مسجد کا کیا مقام ہے؟ حدیث پاک میں ہے مسجد تعمیر کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اور درود و سلام کے لیے۔ مسجد تعمیر کرو حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یعنی نماز کے لیے، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے۔ تیسرا کام فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے لیے، اور چوتھا کام فرمایا ممبر رسول پر بیٹھ کے میرے آقا کی تعریف کے لیے۔ مسجدوں میں کیا کام کیا جائے؟ یہ چار کام کرنے چاہیے: اللہ کی نماز، قرآن کی تلاوت، درود و سلام۔ چوتھا کام کیا ہے؟ ممبر پہ بیٹھ کے حضور کی نعت، حضور کی صلاح، حضور کی تعریف بیان کی جائے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے آقا نے فرمایا یہ کام سوائے مسلمان کے اور کوئی نہیں کرے گا، سوائے مسلمان کے یہ کام اور کوئی نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا کہ جب مسجد تعمیر کر کے ان کو آباد کرنا یہ بہت ہی بڑا مشکل کام ہے، لیکن جو غیر آباد کرے گا فرمایا بڑا گناہ گار ہے۔ جو مسجد کو آباد نہیں کرتا یعنی اس میں آتا ہی نہیں، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا اور دیگر ایسے کام جو مسجد کے حوالے سے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، درود و سلام نہیں پڑھتا، میرے آقا نے فرمایا یہ بڑا گناہ کا کام ہے۔ اور جو آباد کرے اس کی کیا شان بیان کی؟ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کو آباد کرتا ہے اس نے اپنے ارد گرد کی بستی کو آباد کر لیا، اور جس نے بستی کو آباد کر لیا فرمایا وہی حقیقت میں مسلمان۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جو مسجد کو آباد کرتا ہے، جو مسجد کو آباد نہیں کر سکتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ نام کا مسلمان ہے، اس کو ہم کافر نہیں کہتے، نعوذ باللہ، کلمہ اس نے پڑھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جان بوجھ کے طاقتور ہونے کے باوجود، صحتور ہونے کے باوجود مسجد میں نہ آئے، میرے آقا نے فرمایا وہ مسلمان ہونے کے لائق نہیں ہے، بظاہر صرف کلمہ ہی مسلمانوں والا ہے، اصل جو اس کی مسلمانی ہے وہ تب ظاہر ہوگی جب مسجد میں آئے گا، اور آ کر کیا کرے گا؟ اللہ کی عبادت، نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، درود و سلام پڑھے گا، نبی پاک کی نعت پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ چار کام میرے آقا نے فرمایا۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون سے لوگ ہیں جو یہ چار کام کریں گے، جو مسجد میں آئیں گے، ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہے آمنا باللہ والیوم الآخر، فرمایا وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ کی عطا کردہ زندگی پر، اور ایمان رکھتے ہیں آخرت اور قیامت میں، اور فرمایا وآت الزکاۃ وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز بھی قائم رکھتے ہیں اور زکات بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 میں فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، فرمایا وہ لوگ بہت ظالم ہیں، فرمایا وہ لوگ بڑے ظالم ہیں
جو اللہ کی ذکر سے لوگوں کو مسجد آنے سے روک رہے تھے، فرمایا وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کیا رہنا، اللہ ہر جگہ اللہ کو یاد کرو۔ اللہ فرماتا ہے گویا وہ میرے ذکر سے روک رہے ہیں، جو مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں۔ اب اپنے اندر خود جھانک کے دیکھیے، کیا ہمارا دل ہمیں مسجد آنے سے روک رہا ہے کہ نہیں روک رہا؟ کیا دل بار بار یہ کہتا ہے یار مسجد میں بعد میں چلے جائیں گے، پہلے یہ کام کر لیں، پہلے مزدوری کر لیں، پہلے یہ کام سر انجام دے لیں، پہلے بچوں کے لیے روزی کما لیں۔ اللہ فرماتا ہے تیری روزی کا ذمہ میں نے لیا ہے، تجھے رزق میں نے دینا ہے، لیکن جب میری عبادت کا وقت آ جائے پھر میری عبادت کا وقت سامنے رکھ اور نماز پڑھ، پھر مسجد میں آ جا۔ تو میں آج کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کو نہیں دیکھا جو نماز پڑھنے سے، ذکر اذکار کرنے سے روکتا ہے۔ اور مسجد کی کتنی شان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کی عبادت گاہ جو بنائی نا دنیا میں، وہ بیت اللہ شریف بنائی، مسجد حرام بنائی، جس کا ذکر قرآن میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو گیت تو نہیں سنا رہا، قرآن و حدیث سنا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ تعمیر کروایا، اور خانہ کعبہ جب تعمیر ہو گیا ہم نے حکم دیا کہ اے گروہ ایمان، اے ایمان والو، اب اللہ کے گھر میں آ کے عبادت کرو، سبحان اللہ، اس کو سجدہ گاہ بنا لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے آنے کی برکت سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ پہلی امتوں کے لوگ کیا کرتے تھے، کندھے پہ بسترے رکھ کے اور یہ رکھ کے سرانے تکیے رکھ کے کبھی ادھر گھوم رہے ہیں کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، پاک جگہ کی تلاش کرتے ہیں تاکہ کوئی پاک جگہ مل جائے ادھر نماز پڑھی جائے۔ تو حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا بسترے اٹھانے کی ضرورت نہیں، یہ کندھوں پہ وزن اٹھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جہاں دل کرے وہاں پہ مصلی بچھاؤ نماز پڑھنی۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ساری زمین مسجد ہے؟ تو مولانا روم نے جواب دیا، آپ نے شد ودودش رحمت للعالمین، شد ودودش رحمت للعالمین، مسجد او ہمارو زمین۔ سبحان اللہ۔ فارسی میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کا قدم مبارک لگنے کی دیر تھی، رب نے فرشتوں کو حکم دیا اے زمین کے فرشتوں، زمین کی ساری پلیتی ہٹا دو، میرے محبوب آ گیا ہے، پاکی عطا کر دو۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب کے آنے کی خوشی میں پاکی عطا کر دو۔ جو حضور پاکیاں لے کر آئے وہ خود کتنے پاک ہوں گے، جو تزکیے کرنے والے مزکی بن کر آئے وہ خود کتنے پاک ہوں گے۔ تو یہ ایک علادہ بحث ہے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ زمین پر سب سے پہلا گھر مسجد بنایا گیا، اللہ کا گھر، مسجد حرام شریف، اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تمنا پر یہ گھر تعمیر کیا گیا۔ یہ آدم علیہ لوگ نے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، شاید ان کو علم نہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ خانہ کعبہ جب تعمیر ہوا تو آدم علیہ السلام کی دعا سے تعمیر ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر زمانہ نوح تک لوگ کعبہ اللہ کا طواف کرتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان نوح آیا نا تو اس کو اٹھا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیادیں باقی رکھی، کعبہ کی عمارت اٹھا لی، کیونکہ وہ طوفان نوح میں اتنا سیلاب آ چکا تھا کہ زمین کافی حد تک کتنے 100 فٹ تک ڈوب چکی تھی۔ پھر جو جو زمانہ گزرتا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ابراہیم میرا گھر کعبہ تعمیر کر اور اللہ کے بندوں کو اس کے گھر کی طرف بلا تاکہ وہ مسجد میں آ کے سجدہ کرے۔
قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یہ نہیں فرمایا کہ کعبہ کی بنیاد رکھ رہے تھے، معلوم ہوا بنیاد پہلے موجود تھی، دیوار اس پر اٹھائی جاتی ہے جہاں پر بنیاد موجود ہو، اور بنیاد پہلے موجود تھی۔ فرمایا کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے انک سمیع العلیم، یا اللہ تو جاننے والا سننے والا، ہماری دعا کو، ہماری اس کاوش کو قبول کر، ہم تیرا گھر مسجد بنا رہے ہیں۔ جب مسجد بن گئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وجعلنا من ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہم نے تیرا گھر مسجد بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے کے لیے لوگوں کو بھیج اور وہ توبہ کریں، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم مسجد بنا دی ہے، اب اس کو آباد کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ایک بات اور یاد آئی، فرمایا کیا؟ تفسیر البیان علامہ اسماعیل حقی نے فرمایا یا اللہ کیا؟ اے اللہ یہ بات میں تجھ سے جو کرنے لگا ہوں میری بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا کیا؟ فرمایا کہ یہ جو مسجد تعمیر کرنے کے دوران میں نے پتھر بسولے کی مدد سے، تیسے کی مدد سے تراشے تھے، ان کی جو ٹکڑیاں ہیں وہ کسی سمندر میں گرا دوں یا کسی زمین کے خاص حصے میں دبا دوں، وہ بڑی برکت والی ٹکڑیاں ہیں مسجد کے پتھروں کی۔ اے اللہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ان ٹکڑیوں کو اٹھا، پہاڑ پہ چڑھ جا اور جتنے زور سے گرا سکتا گرا دے۔ اس روئے زمین پہ جہاں جہاں وہ ٹکڑیاں گرے گی ہم ہوا کو حکم دیں گے، جس جس جگہ کو یہ ٹکڑی جائے گی اس جگہ مسجد بن جائے گی، اس جگہ پہ مسجد بنے گی، اور قیامت تک جہاں جہاں مسجد تعمیر ہیں اور جہاں جہاں ہوں گی فرمایا وہ ان ٹکڑیوں کی وجہ سے ہوں گی۔ خانہ کعبہ کی دیوار سے جو ٹکڑیاں تراشی گئی ہیں ان ٹکڑیوں کو ابراہیم علیہ السلام نے فضا میں گرایا، رب نے ہوا کو حکم دیا جاؤ روئے زمین پر ان ٹکڑیوں کو پھیلا دو، جس جس جگہ پر یہ ٹکڑی گرے گی وہاں مسجد تعمیر ہو جائے گی، اللہ کا گھر بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم مزدوری کی ہے، بڑا کام کیا ہے، 5 پہاڑوں کے پتھر لیے، جبل ابو قبیس، جبل رحمت، کوئی سیتا، ان کے پتھر لے کر تو نے میرا گھر کعبہ تعمیر کیا ہے۔ اور تعمیر کیسے کیا؟ کوئی مستری مزدور نہیں بلائے، خود مستری بن گیا، بیٹے کو مزدوری پہ لگا دیا۔ مستری کیسے بنے کہ گو تیار کیا، گو کیا تھی؟ پتھر تھا بہت بڑا جسے آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے وہ پتھر بھی پگھل گیا۔ کوئی کہہ دے جب نبی ہماری طرح ہے، یہ ہو نہیں سکتا، تو پتھر پہ کھڑا ہو پتھر کو کچھ بھی نہیں ہوگا، نبی کھڑا ہو جائے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے جب دیوار دائیں طرف چلی تو آپ کا وہ پتھر خود بخود دائیں طرف چلتا۔ وہ گو کا جو کام کر رہا تھا، مستری عام مستری ہوتا نا، نیچے اترتا پتھر اٹھاتا آگے کرتا، یا جب دیوار اوپر جاتی تو پتھر کے نیچے اور پتھر رکھتا، پھر دیوار اوپر ہوتی، لیکن وہ عام مستری نہیں تھے، وہ اللہ کے خلیل تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عذاب پسند آئی، فرمایا ابراہیم تجھے بار بار زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، آج پتھر کا تو محتاج نہیں، پتھر تیرا محتاج ہے۔ ابراہیم مسجد بنا رہا ہے ثواب کی خاطر، میرے عبادت کی خاطر مسجد بنا رہا ہے، جا ابراہیم آج جہاں جہاں یہ دیوار چلتی جائے گی پتھر تیرے ساتھ چلتا ہے، دیوار دائیں جا رہی ہے پتھر بھی دائیں جا رہا ہے، دیوار بائیں جا رہی ہے پتھر بائیں جا رہا ہے، دیوار اوپر ہو رہی ہے پتھر بھی اوپر بہت اوپر ہو رہا ہے۔
اسماعیل ربی اللہ مزدوری کر رہے ہیں، گارا بنا رہے ہیں، گارا بنا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا قیامت تک جتنے بھی مستری آئیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کریں گے، جتنے مزدور ہوں گے اسماعیل ربی اللہ کی سنت ادا کریں گے۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی، لوگوں کو آواز دی، اے لوگوں آؤ، اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اس گھر میں عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم میرے گھر کو تو نے تعمیر کر دیا ہے، اب میرا ربوبیت کے ہونے کے ناطے میرا یہ دل کرتا ہے کہ ابراہیم میں تجھے نواز دوں، تجھے انعام و اکرام دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ کیا انعام دے گا؟ فرمایا ابراہیم آج مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ فرمایا یا اللہ تیرا گھر میں نے بنا دیا ہے، اس گھر کو آباد کرنے والی ذات مصطفیٰ تو بھیج دے جو انہیں پاک بھی کرے، حکمت بھی سکھائے، دانائی بھی سکھائے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور رکھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، فرمایا کہ اس شخص کو دیکھو وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے جو ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ پھر فرمایا جو مسجد کے اندر آ جائے وہ بھی جنتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر اس وقت آئیں جب خطبہ ہونے والا ہو، کوشش کرتے ہیں جب اس وقت جائیں مسجد کے اندر، جنت اس وقت حاصل کریں جب مولوی صاحب کے الحمدللہ سب کے سیدھی کر دو، اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ کا رسول اللہ فرما رہا ہے کہ مسجد میں وہ لوگ آتے ہیں جو جنتی ہیں، اس کا مطلب ہم جنت بھی تھوڑی دیر سے خریدنا چاہتے ہیں اور جنت خرید کر فوراً ہی بھاگ پڑتے ہیں۔ جب مسجد کا دروازہ ہمیں نظر آتا ہے اندر آتے ہوئے تو بڑا نظر آتا ہے یار کتنا کھلا ڈھلا دروازہ ہے، ایک ایک کر کے جو آتے ہیں، جب جاتے ہیں تو وہی دروازہ تنگ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اکٹھے جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی چیز ہے جو ہمیں مسجد کھیت کے باہر لے کے جا رہی ہے۔ آقا کی حدیث سنیے، میرے آقا نے فرمایا المسجد فی القفص فی الماء، فرمایا جو مسجد میں آ گیا اگر اس کا دل بے چین رہا، بے قرار رہا، فرمایا اس کی مثال اس طرح جس طرح پرندہ قید میں ہے، پنجرے میں قید ہے۔ اور فرمایا اگر بندہ مسجد میں آ گیا المومن فی المسجد کالماء، فرمایا اگر مومن ہوا اس کا دل مسجد میں لگ گیا، فرمایا اس کی مثال اس طرح جیسا پانی میں مچھلی خوش رہتی ہے، مومن مسجد میں ہوتی ہے، مومن مسجد میں خوش رہتا ہے۔ اور ہم گھڑی کی طرف دیکھیں مولانا صاحب 5-10 منٹ اوپر ہی ہو گئے، تو پتہ نہیں کیوں نہیں تقریر ختم کر دی، کیوں جمعہ ختم ہو رہا، کب جمعہ ختم ہوگا، جماعت ہوگی، ہم گھروں کو جائیں گے یا جلدی جہاں پہ ہو وہاں پہ جانا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا یہ ہمارے اندر کے وسوسہ ہے، ہمیں اس کو نکالنا چاہیے۔ جب مسجد میں آ جائے تو سکون میں آ جائے۔ حضور نے فرمایا 2 جگہیں ایسی ہیں جب بندے کو سکون نہ ملے وہاں پر چلا جائے، ایک قبرستان ہے، دوسرا اللہ کا گھر مسجد ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں گھر سے جب آئے یا اپنے کام کاج سے سیدھا ادھر مسجد کی طرف آئے تو سکون حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں یا بے سکونی کے لیے آئے ہیں؟ سکون کے لیے آئے ہیں۔ تو مجھے ایمان سے بتائیں جتنی دیر ہو گئی ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ کا دل کتنے سکون میں ہے، کتنی فرق میں ہے، کتنی تازگی میں ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ہے جو مسجد میں آ جاتا ہے اس کو سکون مل جاتا ہے، اور ہم سکون سے بھاگتے ہیں۔ مسجد میں آنا کوئی عیب تو نہیں ہے یار، تو مولوی صاحب کا کام تو نہیں کہ مسجد میں بیٹھے رہے، بھئی اذان تو مولوی صاحب نے پڑھنی ہے، خطبہ تو مولوی صاحب نے پڑھنا ہے، تنخواہ تو مولوی صاحب نے لینی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اس وقت ہی جائیں گے جب نماز کا ٹائم ہوگا، اگر نماز سے پہلے آگے تو تب کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا جو مسجد میں پہلے آئے اونٹ ذبح کرنے کے برابر ثواب پائے۔ بخاری کی حدیث ہے متفق علیہ، فرمایا جو دوسری صف میں آ کے بیٹھے گا گائے ذبح کرنے کا ثواب ہے، جو تیسری میں آ کے بیٹھے گا دمبا ذبح کرنے کا ثواب ہے، جو چوتھی میں آ کے بیٹھے گا مرغا ذبح کرنے کا ثواب
सवाब है, जो 5वीं में बैठेगा अंडा सदका करने का सवाब है। अब खुद अंदाजा लगाएं, सवाब पहली साहब में ज्यादा होता है या आखिरी साहब में ज्यादा होता है? पहली में। तो हम क्या करते हैं, अभी जा लेते हैं, अभी 5 मिनट है, अभी 10 मिनट है, अभी थोड़ा वेट कर ले, इंतजार कर ले, अभी खुतबा शुरू होगा, अरबी खुतबा शुरू होगा, फिर समझ आएंगे नमाज खड़ी होने वाली है, फिर मस्जिद का रुख करेंगे। प्यारे दोस्तों, ये बात नहीं, बड़ी माजूर के साथ कह रहा हूँ, इस तरह ना करो, बल्कि प्यारे आका का फरमान सुनिए। जुमे वाले दिन पहले आना कितना सवाब है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तफसीर उल बयान अलामा इस्माइल हकी ने इसको लिखा, फरमाया जो बंदा जुमे वाले दिन पहले आता है, 2 फरिश्ते 2 नूरानी रजिस्टर लेकर मस्जिद के दरवाजे पर, मेन गेट पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर हर आने जाने वाले का नाम लिखते हैं। सुभान अल्लाह। जब जुमे की खुतबा शुरू होता है, इमाम साहब खुतबा पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो वो 2 फरिश्ते रजिस्टर बंद करके उस खुतबे में बैठ जाते हैं, नमाज बा जमात पढ़ के बाहर फिर खड़े हो जाते हैं। या अल्लाह, ये क्या मामला है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये मामला ये है कि जब वो फरिश्ते जाने वाले होते हैं ना, बंदे जा रहे होते हैं, उनका नाम भी लिख रहे होते हैं, आने वालों का भी नाम लिखते हैं, 2-2 बार नाम लिखते हैं। फरमाया क्यों? फरमाया इसलिए कि पता चल जाए कि अल्लाह की रजा के लिए जो मस्जिद में आता है उसका ये मकाम है, उनका नाम जन्नती रजिस्टरों में लिखा जाता है, जन्नतियों में वो शुमार हो रहे हैं। और हम जन्नत खरीद कर जब बाहर जाते हैं तो अल्लाह फरमाता है, फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अब मेरा फजल और हो गया इन पर और मैं इनसे राजी हो गया, मेरा फजल और हो गया है। दोस्तों, आखिरी रिवायत पेश करते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मस्जिद को तामीर करता है वो भी जन्नती है, जो मस्जिद में आ जाता है वो भी जन्नती है। फरमाया जो मस्जिद की चटाई ला दे, सजदा जिस पर करना है, फरमाया जो कारपेट कालीन डलवा दे वो भी जन्नती है। ये मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना रहा हूँ। अल्लामा जलालुद्दीन अस्सयूती रहमतुल्लाह अलैह, किताब का नाम अश्शर सुरूर, आप फरमाते हैं कि एक बड़ी भी फौत हो गई और वो बेअमल बड़ी भी थी, कभी उसने नमाज रोजा नहीं किया था, फौत हो गई। उसके फौत हो जाने के बाद एक दरवेश ने हालत कश्फ में उसको देखा और वो कहता है कि बड़ी भी जन्नतों की सैर करे। पूछा, ए बड़ी भी, आप तो दोज़खी थी, आपने जिंदगी में कभी नमाज तक नहीं पढ़ी थी, आप जन्नत में कैसे पहुंच गई? तो उसने जवाब दिया कि जब मैं अल्लाह की बारगाह में पेश हुई फौत हो जाने के बाद, रब ने फरमाया, ओ बेअमल गुड़िया, है तो तू बेअमल है, पर मैं तुम्हें जन्नत इसलिए दे रहा हूँ तू मेरे घर की सफाई किया कर। जो मस्जिद में आने वालों के लिए सफाई करे वो जन्नत में जा सकती है, जो आके नमाज पढ़े वो क्यों नहीं जा सकता? जो सजदा करे वो क्यों नहीं जा सकता? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा वुजू करता है ना, तो उसके वुजू के एक-एक कतरे के बदले एक-एक नेकी मिलती है। जब वो मस्जिद में आके कहता है अल्लाहु अकबर, अभी हाथ ऊपर करता है क़याम की हालत में, फरमाया उसके 10 गुनाह माफ कर दिए। जब रुकू करता है मजीद 10 काम हो जाते हैं, रुकू से उठता है फिर काम हो जाते हैं। हर रकत में जितनी बार ऊपर नीचे होता है, फरमाया गुनाह कम होते चले जाते हैं। जब वो 2 जानू बैठकर अत्तहियात बैठता है, दुरूद और सलाम पेश करता है, दुआ पढ़ता है, सलाम फेरने वाला होता है, रब फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, यहाँ तक पहुंच गया है, इतने गुनाह इसके माफ कर दो जितने वो कर चुका है, और आज के बाद जब ये तौबा करे इसकी तौबा कबूल कर लिया करो, इसकी तौबा फौरन कबूल कर लिया करो। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज पढ़ चुको तो फौरन भाग ना जाया करो। हम ये कलमा शरीफ पढ़ते हैं ना, तो ये कलमा जब शुरू होता है बाद बंदे फौरन दुआ मांगते हैं और चलो जी काम की तरफ जा रहे हैं। हजूर का फरमान सुनिए, मेरे आका ने फरमाया फौरन भाग ना जाया करो, अब अल्लाह ताला मजदूरी देने लगा, दुआ मांग के जाएगा। अब दुआ मुहुल इबादा, दुआ इबादत का मगज है। फरमाया जब बंदा मजदूरी करता है, मिस्त्री के पास जाता है, मालिक के पास जाता है, मालिक कहता है ये ले अपनी मजदूरी ले ले, तो वो बंदा आकर के जब काम कर, मैंने तेरी मजदूरी चोरी लेनी, तो ये तो अकड़ है। अल्लाह को ये अकड़ पसंद नहीं भी है। नहीं, जब बंदा नमाज पढ़ लेता है, दुआ नहीं मांगता, तो अल्लाह फरमाता है तुझे मैं मजदूरी दे रहा हूँ, तू भाग रहा है, इसलिए मजदूरी लेके जा, नमाज के लिए दुआ मांग के जा।
مانگنا کس سے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اور کسی سے نہیں مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، تو اس وقت بھی اپنی عقل دکھایا، فرمایا 2 منٹ کہیں لیٹ پہنچ جائیے، پہلے نماز تو پڑھ لے، نماز پڑھ کے دعا تو مانگ لے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد میں کسی نے قندیل لگوا دی ہے، چراغ روشن کر دیے ہیں۔ آخری بات ہے، مسجد میں حج کرنے والوں کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، حضرت علی کا دور ہے، اور فرمایا کہ قندیل لگوا دی گئی۔ کسی نے پوچھا، حضرت علی نے فرمایا کہ یہ قندیل، یہ چراغ کس نے لگوائے ہیں مسجد نبوی میں؟ جواب ملا، عمر فاروق نے لگوائے۔ عمر فاروق نے مسجد میں چراغ، یہ فانوس لگوائے تاکہ جب صحابہ اندھیرے میں قرآن پڑھیں تو ان کو روشنی کا بندوبست ہو جائے، اس روشنی میں وہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ حضرت علی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں پتہ کیا دعا مانگی؟ فرمایا یا باری تعالیٰ، عمر نے تیرے گھر کو روشن کیا، تو عمر کی قبر کو روشن کر دے، عمر کی قبر کو روشن کر دے۔ آج ہم مسجد کو جب 10 روپے بھی دینے پڑے تو سمجھتے ہیں یار 10 روپے دینے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ نہ سوچا کرو جب اللہ کے گھر کی طرف بلایا جائے، جب دیا جائے تو دل کھول کے دیا کرو، اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔